وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام مسلم اور کنیت ابو الحسین. کنیت کہا جاتا ہے کہ بڑوں کی طرف یا چھوٹوں کی طرف نسبت کر کے جو نام پیدا ہوتا ہے اس کو کنیت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. بیٹے کی طرف نسبت ہو جائے، بیٹی کی طرف نسبت ہو جائے، یا باپ کی طرف، ماں کی طرف، تو اس کو کنیت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو امام مسلم نام ہے اور ابو الحسین کنیت ہے. اساکر الدین لقب ہے. لقب اس کو کہا جاتا ہے جو عوام کی طرف سے یا خواص کی طرف سے کسی کو عطا کر دیا جائے نام، اس کو لقب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو امام مسلم کا نام مسلم ہے اور کنیت ابو الحسین ہے، لقب اساکر الدین ہے. امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام والد کا نام حجاج ہے اور ان کے والد کا نام مسلم ہے. گویا امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے دادا کا نام مسلم ہے اور دادا کا نام ورد ہے، واو را دال ورد ہے. اور جد اعلیٰ کا نام کوشاز ہے، کاف واو شین الف زال کوشاز. یہ جد اعلیٰ کا نام. تو پوری نسبت اس طریقے سے ہوئی مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد اور بعد میں چل کر کافی ابن کوشاز. امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کو نیشا پوری بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا وطن نیشا پور ہے. تو وطن کے اعتبار سے نسبت نیشا پوری ہوگی اور قبیلے کے اعتبار سے امام مسلم کو قشیری کہا جاتا ہے. قشیری عرب کا بہت عظیم قبیلہ ہے، بہت بڑا قبیلہ ہے. لیکن امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے دادا یعنی پردادا اور جد اعلیٰ کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ عربی النسل نہیں ہے بلکہ عجم النژاد ہیں، کیونکہ ان کے پردادا کا نام ورد ہے اور جد اعلیٰ کا نام کوشاز ہے. دونوں عربی لفظ نہیں ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ عربی النسل نہیں ہے بلکہ عجمی ہیں. پھر ان کو قشیری کیسے کہہ دیا جاتا ہے؟ حالانکہ قشیر تو عرب کے عظیم قبیلے کا نام ہے، بڑے قبیلے کا نام ہے. تو قشیری کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک نسبت ولا ہوتی ہے. نسبت ولا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے اپنے آپ کو اسی قبیلے کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. جیسے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو جوفی کہا جاتا ہے، حالانکہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ خود عربی النسل نہیں ہے بلکہ عجمی ہے، لیکن پھر بھی ان کو جوفی کہا جاتا ہے. تو جس طریقے سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی نسبت جوفی نسبت ولا ہے، اسی طریقے سے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی نسبت قشیری نسبت ولا ہے. ورنہ قشیر خاندان سے وہ نہیں بلکہ وہ عجمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کب پیدا ہوئے، کب ان کی وفات ہوئی، وفات کا سبب کیا بنا، یہ 3 چیزیں ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سن 204 ہجری کے اندر پیدا ہوئے، سن 204 ہجری. اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی وفات سن 261 ہجری کے اندر ہوئی ہے. رجب کا مہینہ تھا وفات کا، اتوار کا دن تھا اور سن تھا 261 ہجری.
اس میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی، تو اس اعتبار سے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی عمر 57 سال ہوئی ہے، 3 کم 60، 57 سال کی عمر ہوئی۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش سن 204 ہجری کی ہے، اسی سال امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات بھی ہوئی، اور وفات حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی رجب کے مہینے میں سن 261 اتوار کے دن ہوئی۔ پیر کے دن ان کو نیشاپور کے اندر دفن کیا گیا، اتوار کے دن دفن نہیں کیا گیا، پیر کے دن ان کو دفن کیا گیا۔ تو اس اعتبار سے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی عمر صرف 57 سال ہوئی ہے، یعنی 303 کم 60 سال، 57 سال کی عمر۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی وفات کا سبب کیا بن گیا؟ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کو ایک حدیث تلاش کرنی پڑ رہی، کسی نے پوچھ لیا تھا، وہ حدیث یاد نہیں آئی تو اس کو تلاش کر رہے تھے۔ سامنے کھجور کی ایک ٹوکری رکھی تھی، کھجوروں سے بھری ہوئی، ایک ایک کھجور منہ میں ڈالتے رہے، کھاتے رہے اور حدیث تلاش کرتے رہے۔ ادھر پوری کھجوریں بھی ختم ہو گئی اور حدیث بھی مل گئی۔ وہی کھجوریں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کا سبب بن گئی۔ زیادہ کھجوریں کھالی تھی جس کی وجہ سے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہو گئی۔ تو یہ 3 چیزیں ہو گئی کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کب پیدا ہوئے، کب ان کی وفات ہوئی اور وفات کا کیا سبب بنا۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات کا سبب کھجوروں کی کثرت بنا، بہت سی کھجوریں کھالی تھی جس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے اساتذہ کی تعداد تو بہت ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن اپنی کتاب کے اندر جن اساتذہ کی روایتیں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، یعنی مسلم کے اندر، ان کی تعداد 220 ہے۔ 220 اساتذہ کی روایتیں مسلم کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جمع کی ہے، ورنہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے اساتذہ کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے اساتذہ یہ ہیں: امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ امام مسلم کے استاد ہیں، اسحاق ابن راوح امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں، اور دارمی رحمہ اللہ تعالیٰ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں، بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں، زہیلی رحمہ اللہ تعالیٰ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد علی ابن المدینی یہ بھی امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد سعید ابن منصور بھی ہیں، جن کی کتاب بھی موجود ہے، سعید ابن منصور۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے اساتذہ کے اندر اور بھی حضرات ہیں، حجاج ابن الشاعر اور ابو دوسرے بھی استاد ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد بھی بہت ہوئے ہیں، بڑے بڑے شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے، ایک تو ترمذی صاحب ترمذی ہیں، ابو عیسیٰ ترمذی، جن کی کتاب پڑھائی بھی جاتی ہے، وہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ ابو حاتم یہ بھی امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں، اور ابو عوانہ رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کو حافظ ابو عوانہ کہا جاتا ہے، یہ بھی امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ یہ بڑے بڑے شاگرد ہیں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے، جس طریقے سے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے اساتذہ بہت بڑے بڑے ہیں، جیسے امام احمد ابن حنبل کو بیان کیا۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کا سماع کس عمر میں کیا؟ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے سن 218 ہجری کے اندر
سب سے پہلا سفر کیا ہے حج کے لیے، اسی کے اندر حضرت عبداللہ قانبی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، جو مکے کے اندر محدث تھے، ان سے حدیث کا سماع کیا۔ تو مکے کے اندر سب سے پہلے استاد عبداللہ قانبی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس کے علاوہ پھر امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے حجاز کے اور بھی مختلف علاقوں کا سفر کیا، بغداد کا سفر کیا، شام کا سفر کیا، مختلف علاقوں کا سفر کیا ہے حدیث کے حاصل کرنے کے لیے۔ اسی لیے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے اساتذہ کی تعداد بہت ہوتی ہے، اور جن اساتذہ کی کتاب کے اندر روایتیں بیان کی ہیں، ابھی میں نے ذکر کیا کہ ان کی تعداد 220 ہے۔ تو 218 ہجری کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کو سننا شروع کیا، سماع حدیث 218 ہجری۔ اس وقت امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی عمر 14 سال کی تھی۔ ایسے ہی امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے حج اس زمانے کے اندر کیا ہے جب کہ آپ امرت تھے، ابھی داڑھی مونچھ نہیں نکلی تھی۔ اس وقت امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے سفر حج کیا ہے۔ وہیں پر حضرت عبداللہ قانبی سے ملاقات ہوئی، جو مکے کے اندر محدث تھے، تو ان سے حدیث کا سماع بھی کیا۔ اور بھی بہت سے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے اساتذہ ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں محدثین کا بہت سے اچھے الفاظ ہیں۔ مثلا سیر کے اندر بیان کیا گیا ہے الامام الکبیر، الحافظ، الحجت، الصادق۔ یہ الفاظ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیے گئے۔ عالم امام الکبیر، الحافظ، الحجت، الصادق، بڑے بڑے الفاظ ہیں۔ بعض لوگوں نے جیسے کہا گیا ہے، کسی نے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا اَيَّ رَجُلٍ يَكُونُ هُوَ، یہ کس درجے کا انسان ہوگا؟ اَيَّ رَجُلٍ يَكُونُ هُوَ، یہ کس درجے کا انسان ہوگا؟ یعنی حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی ابتدائی حالات کو دیکھتے ہوئے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بڑی عمر میں پہنچ کر یہ کس درجے کا انسان بنے گا؟ اَيَّ رَجُلٍ يَكُونُ كَذَا، کس درجے کا آدمی ہوگا؟ تو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے اونچے درجے کے انسان تھے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر جو روایتیں بیان کی ہیں، وہ سنی ہوئی 3 لاکھ حدیثوں کے سے منتخب ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اساتذہ سے براہ راست جو روایت سنی ہیں، ان کی تعداد 3 لاکھ ہے۔ 3 لاکھ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کو میں سند کے الفاظ کے یاد تھی، متن سند پورا یاد تھا۔ اس میں سے انتخاب کر کے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ترتیب کی۔ اس کتاب کو کیوں لکھا، اس کا سبب تو کتاب ہی کے اندر موجود ہے۔ یہاں تو صرف یہ بتلانا ہے کہ اس کتاب کے اندر کتنی روایتیں ہیں۔ اگر مقررات کو ذکر کیا جائے تو 12,000 روایتیں ان دونوں جلدوں کے اندر موجود ہیں۔ 12,000، 3 لاکھ روایتوں میں سے منتخب کر کے 12,000 روایتیں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے دونوں جلدوں کے اندر بیان کی ہیں۔ وہ جب کہ مقررات کو شمار کیا جائے، اور اگر مقررات کو شمار نہ کیا جائے تو پھر 3033 روایتیں اس کتاب دونوں جلدوں کے اندر ہیں۔ 3033 روایتیں، گویا 3 لاکھ مسموع حدیثوں سے منتخب کر کے 3033 حدیثیں اپنی دونوں جلدوں کے اندر امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اگر مقررات کو نکال دیا جائے، مقررات کو شمار کر لیا جائے تو 12,000 مجموعہ بن جاتا ہے۔ پھر بھی 3 لاکھ مسموع حدیثوں میں سے 12,000 بہت تھوڑی روایتیں ہیں۔
امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے استادانہ تعلق ہے، لیکن کوئی روایت بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی سند سے امام مسلم نے اپنی کتاب کے اندر بیان نہیں کی۔ کون ہی بیان کی؟ بعض لوگوں نے تو یہ کہہ کر قصے کو ختم کر دیا کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ سخت زبان تھے، تیز زبان تھے، تیز مزاج تھے، تو کسی وقت میں وہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہو گئے، اس لیے ان کی کوئی روایت اپنی کتاب کے اندر ذکر نہیں کی، حالانکہ بڑی عقیدت کا تعلق امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے تھا، کوئی روایت بیان نہیں۔ جس طریقے سے امام زہیلی کو چھوڑ دیا تھا، اسی طریقے سے گویا امام بخاری کو بھی چھوڑ دیا۔ امام زہیلی کا چھوڑنا تو محض اپنے استاد امام بخاری ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام زہیلی کا آپس کا اختلاف تھا۔ امام زہیلی نے اپنے درس کے اندر یہ کہہ دیا تھا کہ جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک رکھتا ہو وہ ہمارے درس کے اندر شریک نہ ہوا کرے، تو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ فوراً کھڑے ہو گئے اور جتنی روایتیں اب تک اپنے استاد امام زہیلی سے سنی تھی وہ ساری کی ساری ان کو واپس کر دی۔ ان کی سند سے کوئی روایت بھی ان دونوں جلدوں کے اندر موجود نہیں ہے امام زہیلی کی سند سے، ایسے ہی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی سند سے بھی موجود نہیں، لیکن یہ کہہ دینا مناسب نہیں، بلکہ دوسرے اسباب ہو سکتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کوئی روایت امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر کیوں نہیں ذکر کی۔ اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ اپنی کتاب کے اندر ان روایات کو بیان کروں جس پر محدثین کا اتفاق ہو، صحیح روایت بھی ہو اور اس پر محدثین کا اتفاق بھی ہو۔ جو لوگ امام زہیلی سے تعلق رکھتے تھے وہ امام بخاری کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اگر امام بخاری کی روایتوں کو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر جگہ دیتے تو امام زہیلی سے تعلق رکھنے والے ان سندوں کو، ان روایتوں کو قبول نہ کرتے، اور اگر امام زہیلی کی روایتوں کو ذکر کرتے اپنی کتاب کے اندر تو امام بخاری سے جو تعلق رکھنے والے تھے وہ ان روایات کو قبول نہ کرتے۔ اس لیے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر نہ امام زہیلی کی کوئی روایت بیان کی، نہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کوئی روایت بیان کی۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے، مزاج کا تیز ہونا جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ صحیح وجہ نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ خیال کیا کہ جو کتابیں موجود ہیں ان کے اندر محدثین نے اپنی سندوں کے ساتھ روایتیں بیان کر دی۔ بخاری موجود ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سند کے ساتھ اس کتاب کے اندر اپنی روایتیں بیان کر رکھی ہیں۔ اگر مسلم کے اندر بھی اسی سند کے ساتھ روایت بیان کیا دی جائے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان اساتذہ کی کوئی روایت کتاب کے اندر بیان نہیں کی جن کی کتابیں موجود ہیں، چاہے وہ بخاری ہو یا بخاری کے علاوہ کوئی اور ہو۔ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ دو وجہ تو مناسب ہے، لیکن پہلی وجہ کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے مزاج کے تیز ہونے کی بنا پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو گئے تھے، وہ مناسب معلوم نہیں ہو۔ ناراضی کی وجہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلے کے اندر اختلاف ہے۔ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی راوی ان سے روایت بیان کرے تو کیا وہ شخص جو بیان کر رہا ہے ان سے اپنے استاد سے، تو ان دونوں کا ایک زمانے کے اندر ہو جانا کافی ہے یا سما اور لقا بھی ضروری ہے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ لقا اور سما کو ضروری قرار دیتے ہیں۔
ان سے بیان کردہ روایت اس وقت قبول کی جائے گی جبکہ کسی روایت سے راوی مروی عنہوں کے درمیان لقاء ثابت ہو جائے، سننا ثابت ہو جائے، خواہ ایک ہی مرتبہ کی ملاقات ہو، ایک ہی مرتبہ کا سماع ہو تو روایت قبول کر لی جائے گی۔ اگر سماع لقاء ثابت نہیں ہے تو روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی راوی اپنے شیخ سے ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے، دونوں کا زمانہ ایک ہے، مدلس بھی نہیں ہے راوی، تو امکان ہے کہ ان میں ملاقات ہوئی ہوگی، امکان ہے کہ ان کے اندر سماع پایا گیا ہوگا کہ راوی نے مروی عنہوں سے سنا ہوگا۔ یہ امکان ہی روایت کے قبول کرنے کے لیے کافی ہے، لقاء اور سماع کا تحقق ضروری نہیں ہے۔ یہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کا خیال ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کا خیال ہے وہی جمہور کا ہے، وہی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ راوی مروی عنہوں سے جو روایت کر رہا ہے ان کے ساتھ، کسی روایت سے ان کا لقاء ثابت ہو گیا ہو، کسی روایت سے سماع ثابت ہو گیا ہو تو اس کو قبول کیا جائے ورنہ چھوڑ دیا جائے۔ اکثر روایات کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ترجیح دی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ترجیح نہیں دی۔ فرق صرف اتنا ہی ہے، ورنہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے عقیدت کا تعلق تھا بہت زیادہ، تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اپنی کتاب کے اندر اپنی کتاب کے اندر ان کی سند سے کوئی روایت بیان نہیں کی کہ کتاب موجود ہے، جس کو بھی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کوئی روایت دیکھنی ہو وہ ان کی کتاب کے اندر ان کی سند سے دیکھ سکتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد بہت سے مستخرجات لکھے گئے، مستخرجات بہت لکھے گئے، لیکن ان کا وجود باقی نہیں رہا۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس اخلاص کے ساتھ مسلم لکھی وہ اخلاص دوسرے مصنفین کے ہاں موجود نہیں تھا۔ اگر مصنفین کے پاس وہ اخلاص موجود ہوتا تو ان کی کتاب مستخرجات بھی موجود ہوتی۔ جس طریقے سے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب مسلم موجود ہے، مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی بہت سی شرح، بہت سے حواشی لکھے گئے۔ اس وقت وہ حواشی اور شرح تو موجود نہیں ہیں، لیکن آخر کی ایک شرح مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی موجود ہے، فتح الملک۔ 3 جلدیں انہوں نے لکھی تھی جو ان کی حیات ہی کے اندر چھپ گئی تھی۔ اس کے بہت زمانے کے بعد مولانا تقی عثمانی نے اس کو مکمل کیا، تو اب مسلم شریف کی مکمل شرح فتح الملہم کے نام سے ملتی ہے، باقی کوئی شرح مسلم شریف کی مکمل نہیں ملتی۔ حاشیے کے اندر جو شرح لکھی گئی ہے وہ امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، کامل اور مکمل شرح ہے، اس سے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب مسلم پوری طریقے سے حل ہوتی ہے، اس کا بھی مطالعہ کیا جائے بہتر ہے۔ باقی باتیں کل سمجھ میں آئی بات؟